السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا نمیشا آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ تو آج کی ایپیسوڈ رومانٹک ہے، تو جس کو رومانس نہیں پسند وہ دور رہے۔ زر اور منت کا رومانس، لخت کی انیلا سے معصوم سی چھیڑ چھاڑ، لخت اور پلوشا کا رومانس لازمی دیکھنا۔ ایپیسوڈ اینڈ تک لازمی ریڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ لازمی کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید رومانٹک اور مزید مزیدار ایپیسوڈ لا سکوں۔ عشق نامراد، از قلم نمیشا، قسط نمبر 4۔ رات کا پچھلا پہر جب پورا شہر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، وہ کھڑکی کے باہر کھڑا اندر جانے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، جہاں وہ شیرنی اپنے ہوشربا حسن کے ساتھ موجود تھی۔ اسے سوچتے ہی چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نے احاطہ کیا اور اگلے ہی پل کلک کی آواز سے کھڑکی کھل چکی تھی۔ اس نے سیکرٹ چابی جیب میں رکھی اور احتیاط سے کھڑکی کھول کر کمرے میں قدم رکھے۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زیرو بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ بیڈ پر موجود اس وجود کو سانسیں لیتے محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے اور بیڈ پر بیٹھتے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جو آج بھی پہلے دن کی طرح معصوم تھی، مگر اس کی ایک غلطی نے اسے پتھر دل بنا دیا تھا۔ وہی نیلی آنکھیں جن پر لمبی گھنی پلکیں سایہ فگن تھیں، کھڑی ناک اور گلابی ہونٹ اور ہونٹ کے تھوڑا اوپر موجود تل جو کسی کو بھی بے ایمان کر دے، سیاہ کھلے شولڈر کٹ بال جو اس وقت بھی کھلے اس کے چہرے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بے تاب نظروں کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹایا تھا۔ میری جان، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اتنا کہ تمہاری دوری میری سانسوں کو الجھا دیتی ہے۔ کیسے یقین دلاؤں تمہیں کہ تمہیں ٹھکرانے والے کو قدرت نے تمہارے پاؤں میں گرا دیا ہے۔ ایک دن بھی تمہیں نہ دیکھوں تو میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے، وہ اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا، جو نہ جانے اگر ہوش میں ہوتی تو کیا کر دیتی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا جیسے روز آ کر بیٹھ جاتا تھا، مگر اب اس کا دل اسے اکسانے لگا تھا۔ ملکیت کا احساس جاگنے لگا تھا۔ جب خود پر ضبط نہ کرتے وہ بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹتا، اسے خود میں بھینس گیا، جس سے وہ ذرا سا قسمت آئی تھی۔ جب اس نے اس کا خوبصورت چہرہ اپنے سامنے کیا تو نظر ایک دفعہ پھر بھٹک کر اس دل پر جا ٹھہری جو اسے بے ایمانی پر اکسا رہا تھا۔ وہ بے خود سا اس پر جھکا اور اس کے دل کو چومتے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کی سانسوں کو آہستہ آہستہ پیتا مکمل مدہوش ہونے لگا تھا۔ جب وہ نیند میں خود پر دباؤ محسوس کرتی الجھن کا شکار تھی۔ جب سانسیں بند ہونے لگیں تو اس نے آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے زرتاج کے وجود کو پیچھے کرنا چاہا، جو اس کے دونوں ہاتھ قابو کرتا اس کے ہونٹوں کو چھوڑنے پر بالکل آمادہ نہیں لگ رہا تھا۔ منت نے ہاتھوں کو آزاد کروانے کے لیے مزاحمت کی تو وہ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازو قابو کرتا، دوسرا ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھ کر انہیں مسلنے لگا، لیکن ہونٹ اب بھی اس کی گرفت میں تھے۔ منت بے ساختہ مچلی تھی اس کی اس حرکت پر۔ جب وہ اس کی شرٹ اوپر کرتا، اس کی دھڑکنوں کو دیکھنے لگا جو آزاد تھیں۔ اس کے وجود پر صرف شرٹ تھی جو وہ پہلے ہی اوپر کر چکا تھا۔ اب وہ انہیں دیکھتا، دل کی آواز پر عمل کرتا، اس کی دھڑکنوں کو سخت کرنے لگا تھا۔ بے شرم انسان، چھوڑو مجھے، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ اس کی حرکت پر شرم کے مارے اس سے ٹھیک سے دھمکی بھی نہیں دی گئی تھی۔ لفظ خود بخود ڈگمگا رہے تھے۔ سوری جانم، اگر میں دوسری دھڑکن کو پیار نہیں کروں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی نا، اور میں اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ بولتے ہوئے وہ دوسری دھڑکن پر جھکا اور اسے منہ میں لے کر سخت کرنے لگا۔ منت تو مسلسل مچل رہی تھی اس کی حرکت پر، جس سے وہ مزید شدت سے اس کی دھڑکنوں کو سخت کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں منت کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ آہستہ سے چیخی تھی اس پر۔ جب وہ اس کی بات اگنور کرتا، اپنا ہاتھ اس کے ٹراؤزر کے اندر ڈالتا، اس کی گہرائیوں کو چھونے لگا۔
جانم یہ مجھے بول رہی ہے اگر مجھے پیار نہ کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی تم سے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ معصومیت سے بولتا وہ اس کے نیچے والے حصے کی طرف اشارہ کرتا اپنی انگلی ایک دم سے اس کی گہرائیوں میں ڈال گیا جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے منہ سے سسکاریاں نکلنے لگی تھیں جو زرتاج کو بے خود کر رہی تھیں۔ آہ زر چھوڑو مجھے، وہ تڑپ کر بولی اور ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے چاہے۔ انگلی اس کی گہرائیوں میں ڈالے اس کی دھڑکنوں کو سخت کرتے اس کے ہاتھ بے خودی میں چھوڑتے وہ بہت بڑی غلطی کر چکا تھا جس نے اپنے ناخن اس کی گردن میں تقریباً گاڑ دیے تھے، جس سے اس کی گہرائیوں میں اپنی انگلی مزید شدت سے لے گیا تھا۔ وہ مچل اٹھی تھی۔ زر ہماری رخصتی نہیں ہوئی ابھی، اس لیے پلیز بند کرو یہ سب۔ وہ گرمی کی شدت اپنے جسم میں بڑھتی محسوس کرتی بے بسی سے بولی تو وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتا اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا گیا۔ آج تو معافی دے رہا ہوں لیکن اگلی دفعہ میرا یہ معصوم بیبی اپنی پیاس تمہاری ندی سے ضرور بجھائے گا۔ بے باکی سے اپنے اعضاء کی طرف اشارہ کرتے وہ بولا تو منت کو اپنے کانوں میں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا، لیکن اپنا غصہ ضبط کرتی وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلا گئی جب زرتاج نے انگلی اس کی گہرائیوں سے نکالی تھی اور آخری دفعہ شدت سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے دانتوں سے کاٹا تھا، جس پر منت بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، ملتے ہیں بہت جلد ہمارے بیڈ روم میں ایک سیکسی سی پوزیشن کے ساتھ۔ کچھ پریکٹس ویڈیوز دیکھ لینا، اگر چاہو تو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں ہم۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ایک دفعہ پھر بے باکی سے بولا جب وہ بھی بیڈ کی دوسری طرف اترتی چیخ اٹھی تھی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دانت کچکچاتے غصے سے بولی تو وہ آنکھ ونک کرتا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ جب وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کی حرکت کو یاد کرتے اپنا ہاتھ اپنی دھڑکنوں اور پھر گہرائیوں پر رکھا۔ بے بسی حد سے زیادہ تھی، بس نہیں چل رہا تھا قتل کر دے اسے۔ لخت آپ کو پتہ ہے آج کیا ہے؟ انیلا نے اس کی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ نہیں مجھے تو یاد نہیں، تم بتاؤ نا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے دوسرے سے اس کے ہونٹوں کو سہلاتے وہ اپنے کام میں مگن تھا جبکہ انیلا شرمائی سے اس کی باہوں میں کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، ہو گئے بند بٹن، چھوڑے مجھے، اس نے جلدی سے بٹن بند کرتے کہا تو لخت نے ہونٹ دانتوں میں دباتے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ کیا بیوی تم میرے لمس سے ہی گھبرا جاتی ہو یار، میرا تو ارادہ تمہیں کھانے کا ہے۔ لخت نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے معنی خیزی سے کہا۔ ابھی تک وہ صرف باتوں سے ہی اسے پریشان کر رہا تھا مگر اب اسے خود میں الجھائے وہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بس اسے اپنی ذات میں گم کر دے تاکہ وہ پچھلے تمام واقعات اپنے ذہن سے نکال دے۔ میں کوئی کھانے کی چیز ہوں، جائیں کام کریں جا کے، وہ منہ بناتی ہوئی بولی تو لخت نے لب دانتوں میں دبائے۔ بہت زیادہ میٹھی ہو تم، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں، اور آج جو یہ تمہارے وجود سے میری خوشبو آ رہی ہے نا، یہ تو مجھے اور بھی زیادہ مدہوش کر رہی ہے۔ لخت نے اسے کہتے مزید خود میں بھینچا۔ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ اس نے جلدی سے جانا چاہا جب لخت نے اس کی کلائی تھام لی۔ آج رات تیار رہنا بیوی، میں بہت شدت پسند آدمی ہوں، نازک مزاجی نہیں چلے گی، اندازہ تو تمہیں ہو ہی گیا ہوگا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے سرگوشی میں کہتے اس کا چہرہ مزید سرخ کر دیا۔ وہ جلدی سے اپنی کلائی چھڑوا کر باہر بھاگ گئی اور لخت سر پر ہاتھ مارتا بال سیٹ کرنے لگا۔ بخت کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب بخت نے آہستہ سے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ کیا سوچ رہی ہو جانے بخت؟ یقیناً میرے بارے میں سوچ رہی ہوگی، اس کی گردن کو چومتے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے لخت نے کہا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف پلٹی۔ میری مجال جو کسی اور کے بارے میں سوچوں، میرے خوش بخت، اس نے شرارت سے کہا تو بخت نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے اسے اپنے قریب کیا۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر یار یہ تم دن بدن زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو یا صرف مجھے لگتی ہو؟ ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ سہلاتے بخت نے مخمور لہجے میں کہا تو وہ سٹ پٹا گئی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر۔ بخت زارون اٹھ جائے گا، اس نے جھولے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بخت اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا۔ یہ جو تم اپنے بیٹے کے آتے ہی مجھے بھول گئی ہو نا، آج اس کا حساب تو اٹھتا ہے تو اٹھ جائے۔ بخت نے اسے مزید اپنے ساتھ لگاتے کہا تو پلوشا کا منہ ہی کھل گیا اس کے الزام پر۔
میں نے کبھی اگنور کیا آپ کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا کہ کہیں وہ سچ میں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اچھا تو چلو ثبوت دو، اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ پلوشا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کسمی؟ بخت نے سکون سے کہتے اس کے سر پر بم پھوڑا، جبکہ اس کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، مگر آج بھی وہ بے باک نہیں ہو پائی تھی، اور نہ ہی وہ ہو سکتی تھی۔ بخت! ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ بخت نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی بھی خود سے پہل نہیں کرے گی، مگر اس کی دوری بخت کی جان ضرور لے لے گی، اس لیے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے وہ اس کی سانسوں کو خود میں الجھا بیٹھا تھا۔ اس کے انداز میں شدت تھی جس سے پلوشا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے سچ میں اسے اگنور کیا تھا اتنے دن، جس کا بدلہ وہ اب اس کے ہونٹوں سے لے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اب وہ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، جبکہ پلوشا اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے بمشکل کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اب وہ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، جبکہ پلوشا اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے بمشکل کھڑی تھی۔ بخت نے ایک دفعہ پھر اس کے ہونٹوں کو قبضے میں لیتے اس کی جان مشکل میں ڈالی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں الجھے تھے، اور رات ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کرتی آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ اب بخت اس کی گردن سے مزید نیچے گہرائی میں اترنے لگا تھا۔ اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتے اس نے شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر دیا تھا۔ اب بلیک کلر کی برا میں اس کی دودھ سے بھری دھڑکنیں بخت کے سامنے تھی جو اس کے جذبات کو بھڑکا رہی تھیں۔ اس نے برا کے ہک کھولتے ان خوبصورت پھولوں کو آزاد کر دیا تھا جس پر پلوشا نے اپنے دونوں بازو کراس کی طرح اپنے ارد گرد لپیٹے تھے۔ بخت نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور اس کو بیڈ پر لٹاتا اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا، جس پر پلوشا اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتی اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ اس کی دھڑکنوں کو آزاد کرتے بخت نے اس کی گہرائی کو اپنے سامنے کرتے چھوا تھا، جہاں زخم تو کب کے بھر چکے تھے لیکن نشان اب بھی تھے۔ اس نے آہستہ سے انہیں سہلایا تھا۔ پلوشا نے آہستہ سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، جانتی تھی اگلا عمل شدت سے بھرپور تھا۔ بخت بھی خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے پلوشا کے پاس آیا اور اس کی ٹانگوں کو کھول دیا، اور پھر ایک پوزیشن سیٹ کرتے آہستہ سے اپنا نازک اعضاء اس کے جسم کی گہرائیوں میں اتارا تھا، جس سے پلوشا کو اپنے پہلو میں ہلچل سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی دھڑکنیں الگ سرور میں اچھل کود کرنے لگی تھی جس سے بخت کے جسم میں مزید شدت آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر خود کو کبھی بساتا تو کبھی نکالتا، پلوشا کو آہیں بھرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور پھر آخری جھٹکے سے خود کو اس میں بساتے اس کی چیخ کا گلا اپنے ہونٹوں سے گھونٹ کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن اسے خود سے جدا نہیں کیا تھا، جبکہ پلوشا بھی پرسکون سی اس کے سینے پر سر رکھے لیٹ گئی تھی، اور پھر بخت اس سے چھوٹی چھوٹی سرگوشیاں کرتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اور وہ محبت سے اس کی باتیں سنتی شرمائی شرمائی سی اسے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میم، ڈرائنگ روم میں کوئی مہمان آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وش کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب ملازمہ نے انہیں مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ ٹائم دیکھتی پاؤں میں چپل پہنتی اٹھیں اور ملازمہ کو چائے کا بول کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھیں، جہاں توقع کے عین مطابق وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، بکھرا حلیہ، بڑی ہوئی شیو، جھکے کندھے، وہ جیسے صدیوں کا تھکا ہوا تھا۔ وش کو افسوس ہوا وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ دراز قد، سرخ سفید رنگت، اوشن نیلی آنکھیں، خوبصورتی سے بنائی گئی شیو، مغرور کھڑی ناک، سلکی بال اور کسرتی بدن، وہ تو لاکھوں لڑکیوں کا خواب ہو سکتا تھا، مگر اب کیا بنا ہوا تھا؟ وہ دل میں افسوس کرتی آگے بڑھیں اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ مہذب سے انداز میں سر پر دوپٹہ لیے پرنور چہرے کے ساتھ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے پاس زمین پر بیٹھتا، ان کے گھٹنے پر سر رکھ گیا تو وش کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ایسا ہی تو تھا وہ بچپن سے، اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اسے، کبھی اس میں اور زارون میں فرق نہیں کیا تھا، مگر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ گھٹنے پہ نمی محسوس کرتے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئیں اور اس کے سر کو دیکھا۔ وہ جوان مرد جو ان کے بیٹے جیسا تھا ان کے سامنے کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے زری؟
انہوں نے اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے کہا تو آج اتنے سالوں بعد اسے لگا جیسے تپتی دھوپ سے کسی نے اسے چھاؤں میں کھینچ لیا ہو۔ ممی پلیز مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گا، میں نہیں رہ سکتا آپ سب کے بغیر۔ آپ لوگ کسی اور کے کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ شخص میرا بھی تو مجرم ہے جس نے میری ذات کو بے مول کر کے رکھ دیا۔ اس نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ وش نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو زرین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ زارون زر رخصتی چاہتا ہے اور مجھے بھی لگتا ہے وہ اپنی زندگی برباد کر رہی ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں سوچنے کی بجائے فوراً عمل کر دینا چاہیے۔ وش زارون کو زر کا مطالبہ بتاتی اپنے دل کی بات بھی بول گئیں تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ماں جان، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں ہر فیصلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ مسکراتا ہوا بولا تو وش بھی مسکرا دیں۔ زارون، تم نے کیا سوچا ہے بیٹا مومل کے بارے میں؟ مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہاری یہ دربدری دیکھی جاتی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو زارون بے بسی سے انہیں دیکھتا اپنے لب کاٹنے لگا۔ اچھا ماں، اب روئیں تو نہیں۔ آپ ایسا کریں کہ مومل کی رخصتی بھی ساتھ ہی رکھ لیں، لیکن بالکل خاموشی سے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کی بھی رخصتی ہے، خود مومل کو بھی نہیں۔ کچھ سوچتے اس نے کہا تو وش مسکراتی ہوئی فوراً مان گئی۔ یہی بہت تھا کہ وہ مان گیا تھا، ورنہ تو مانتا ہی نہیں تھا۔ آپ ایسا کریں اگلے ہفتے رخصتی رکھ لیں، انتظام ہو جائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی باہر جانے کی۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا ہوا بولا تو وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگیں جو سکون سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن زارون، شاپنگ کرنے تو جانا ہوگا نا؟ میں اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں، کون سا یہ وقت بار بار آتا ہے؟ وہ منہ بنا کر کہتی زارون کو بہت پیاری لگی تھی۔ ٹھیک ہے ماں جان، آپ سارے کام کیجیے گا۔ اب خوش انہیں اپنے ساتھ لگائے بولا تو وہ اس کا ہاتھ چوم کر فوراً ہاں میں سر ہلا گئیں۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیکسٹ ایپیسوڈ اس سے بھی مزے کی ہونے والی ہے۔ تو ایک اور ناول میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ بہت جلد۔ آئی ہوپ سو کہ اس پر بھی آپ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔